چونکہ سورہ توبہ جاری تھی اور 11ویں پارے کا آغاز سورہ توبہ کی 94 آیت سے ہوتا ہے، اور اس میں بہت جس بات کا ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی دولت مند منافقین کے پیچھے رہنے کا جو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے پیچھے رہنے کے لیے کوئی عذر نہیں تھا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس لوٹیں گے، ان کے پاس جائیں گے اور یہ بہانے بنائیں گے، معذرتیں پیش کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گے، یعنی تمہاری جھوٹی معذرتوں کی تصدیق نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی قرآن کے ذریعے سے بھی بتا دیا کہ ان کے سارے بہانے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ جب انسان کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی 3 حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے۔ ایک یعنی ظاہر اور باطن میں اس کی بات اور عذر کو قبول کیا جائے اور اس کی بنا پر اس کو معاف کر دیا جائے، یعنی کسی نے غلطی کی، معذرت کی تو اس کی معذرت قبول کر دی گئی، اس کو معاف کر دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی معذرت قبول نہ کی جائے اور اس کو سزا دی جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کے گناہ سے اعراض برتا جائے اور کسی قسم کی سزا نہ دی جائے۔ تو یہ تیسرا رویہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ منافقین کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے۔ منافقت ناپاکی کی علامت ہے، اور یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہمارا ان میں سے کون سا رویہ ہے۔ اپنے رویے کے اوپر غور کرتے ہوئے یہ فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یاد رکھنے کی بات بھی یہی ہے کہ اگر ہم اپنی غلط باتوں پر، جھوٹ پر، فریب پر، دھوکے پر پردہ ڈال کر جھوٹی باتیں کر کے دوسروں کو خوش کر بھی رہے ہیں تو بعض لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوتے، یعنی وہ پھر بھی ڈستے رہتے ہیں۔ تو لوگوں کے لیے، لوگوں کو خوشنما بنانے کے لیے یا ان کا دل رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے کے معاملے میں انسان بہت خسارے میں پڑ سکتا ہے۔ اس بات کو اس طرح واضح کروں گی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لکھ کر کہا کہ مجھے ایک خط لکھیے جس میں میرے لیے نصیحتیں ہوں لیکن زیادہ نہ ہوں۔ یہ بھی بڑی حکمت کی بات ہے کہ تھوڑی بات زیادہ یاد رہتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا السلام علیکم، اما بعد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، یعنی جو لوگ ناراض ہوں گے لیکن وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوگا تو پھر بعد میں لوگ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے، اور جو شخص لوگوں کی رضامندی کو اللہ کے غصے میں تلاش کرے گا اللہ اسے لوگوں کے سپورٹ کر دے گا۔ کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ دیہاتوں میں رہنے والوں کے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع عام طور پہ کم ہوتے ہیں، مجلسیں کم ہوتی ہیں، ان کا طرز زندگی بہت رف اینڈ ٹف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے مزاج میں بہت سختی ہوتی ہے، اور پھر قرآن و سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ سختی ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو انسان کو جہالت کو دور کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب جہالت دور ہوتی ہے تو اخلاق کی سختی بھی دور ہوتی ہے اور انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، نرمی آتی ہے اور کھردرا پن جاتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک اور بہترین طریقہ جو بتایا جاتا ہے آیت 99 کے مطابق کہ ایمان کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، یعنی انسان کو دل میں بخل نہیں رکھنا چاہیے، دل میں تنگی نہیں رکھنی چاہیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے طالب علموں، کتابوں پر، علم پھیلانے والے ریسورسز پر، اور یہ سب چیزیں جو جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والے کو دعا دیا کرتے تھے، یعنی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صدقہ اپنے لیے قبول نہیں کرتے تھے، لیکن لوگ جب ان کو دیتے تھے کہ وہ اللہ کی راہ میں ان کا صدقہ لگا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں اللہ کے دین کے لیے یا اللہ کے کاموں کے لیے یا لوگوں کے لیے کوئی صدقے کے پیسے دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دعا دیں، یہ بھی ایک سنت ہے۔ ایک موقع پر عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میرے والد آپ کے پاس صدقہ لے کر آئے تو آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ ابو اوفا کی اولاد پر رحمت فرما، یعنی صدقے کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ صرف صدقہ کرنے والے پر نہیں ہوتے بلکہ اس کی نسلوں میں بھی خیر پہنچتی ہے، آپ کے بچوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور آپ کی نسلوں کی بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ برکت کی دعا بھی دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت ڈالے۔ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، وہ ایک شخص کے پاس آیا تو اس نے کمزور سا اونٹ کا بچہ دیا زکوٰۃ میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ کیا لیکن اس شخص نے یہ کمزور سا اونٹ کا بچہ دیا، اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت نہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس شخص تک پہنچ گئی کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیونکہ دراصل وہ اس کے ذریعے اس کو سکھانا چاہتے تھے، تو وہ ایک خوبصورت اونٹنی لے کر آ گیا اور عرض کرنے کا اللہ عز و جل اور اس کے نبی کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک فی وفی ابلی،
اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت ڈال دے. یعنی اگر کوئی زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال دیتا ہے تو اس کو یہ برکت کی دعا دینی چاہیے. ہمارے لیے جو قابل اتباع لوگ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پھر ان کے صحابہ، کیونکہ ان کا لائف سٹائل ایسا ہے جو انہوں نے پورے کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اتباع کیا اور علم اور اس کے ساتھ جان کر انہوں نے اپنے عمل کو کیا. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ نیکی میں سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، تیزی کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے ہمیں انسپریشن لینی چاہیے اور ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب ہو. پھر اس کے علاوہ 101 آیت اور اس کے علاوہ جو آیات ہے اس میں عذاب قبر کی جو ہے تصدیق ملتی ہے، دلیل ملتی ہے، کیونکہ قبر کا عذاب بھی موجود ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ ملے جلے عمل کرتا ہے، اللہ سے امید بھی رکھتا ہے، اور اختتام جس پر بھی ہوگا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. صدقہ نفاق کو بھی دور کرتا ہے، صدقہ نفس کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہے، مال کو بھی پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ سچی توبہ یہ ہے کہ جس میں انسان کوئی نیک عمل کرے، توبہ کرے، کوئی نفل پڑھے، کوئی صدقہ کرے، جب بھی کوئی گناہ ستائے تو اس کو یاد کر کے کوئی صدقہ کر دے تاکہ دل ٹھنڈا ہو جائے. غم کا علاج صدقے سے ہوتا ہے، بیماریوں کا علاج بھی صدقے سے ہوتا ہے. منافقین کی جو یہاں پر قسم تھی جنہوں نے قبا کے علاقے میں مسجد قبا کے مقابلے میں ایک مسجد زرار بنائی تھی. مسجد میناروں سے نہیں بنتی، مسجدوں میں کیے جانے والے کام اصل میں وہ ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد ہے. کیونکہ جو منافقین تھے انہوں نے مسجد زرار جو تھی وہ بری نیت سے بنائی تھی اور مسلمانوں کے مخالف میں بنائی تھی، تو اس لیے وہ مسجد فزیکل کنسٹرکشن کی مسجد کے باوجود مسجد نہیں تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. پھر آیت 108 سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بدنیتی کے ساتھ کوئی نیک عمل بھی کیا جائے تو وہ بھی انسان کے اوپر الٹا وبال بن جاتا ہے. اس لیے کسی بھی نیک عمل کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت خالص ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ آئے کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کر دیں تاکہ مہر لگ جائے کہ یہ اوتھینٹک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 5 چیزیں فطری ہیں: ختنہ کرنا، سرکمسیئن یعنی زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال اکھاڑنا، ناخن تراشنا اور مونچھوں کو کتروانا. آپ دیکھیں یہ فطرت میں ہے. اور پھر ان سب چیزوں کو اللہ کے نبی سنت تھی کہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے. اس طرح رات کو وضو کر کے سونے میں بڑی فضیلت ہے. جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے. جب بھی وہ بندہ رات کی کسی گھڑی میں جاگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے باوضو حالت میں رات گزاری. سبحان اللہ، یعنی وضو کر کے وہ سویا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں اس کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں. اگر کوئی دین کے لیے عمارت بنائے تو اس میں 2 چیزیں ہونی چاہیے: ایک تو اس کی تعمیر میں اللہ کا خوف ہو اور دوسرا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا شوق ہو. اس کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو. کیونکہ فزیکل عمارت جتنی کوئی بھی بنا لیں، کوئی بھی نیکی کا کام کر لیں، اس کے لیے اصل چیز اخلاص نیت ہے. اور کسی طرح بھی انسان کے دل میں کسی قسم کا یہ نہ ہو کہ وہ ریاکاری ہو. کیونکہ جو کام بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اگر وہ بہت چھوٹا بھی ہونا تو وہ اللہ کے ہاں اس کا درجہ اور مقام کتنا وہ اللہ بڑھا دے یہ اللہ جانتا ہے. ایک اور بات، دنیا میں جو بھی کچھ کرنا ہے وہ اللہ کو یعنی اللہ کے لیے کرنا ہے، تو اس سے اللہ آپ سے آپ کی یہ چیزیں خریدنا چاہتا ہے، آپ کی جان، آپ کا مال، تو اللہ اس کا بدلہ جو دے گا یہ اللہ کے پاس بہت بڑا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں انتہائی سچی اور انتہائی اوتھینٹک ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معاوضہ کیا ہے؟ جنت، خریدار بھی بہترین، معاوضہ بھی بہترین، جہاں معاہدہ لکھا ہو وہ بھی بہترین. یہ ساری چیزیں انتہائی سچی اور انتہائی اوتھینٹک ہیں. کیا پھر بھی کوئی شک ہے کہ ہم اپنی جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی ذہانت، اپنا مال اللہ کے راستے میں نہ لگائیں خالصتاً اللہ کے لیے، کیونکہ اس کا بدلہ اللہ نے جنت لکھا اور یہ سودا انتہائی قیمتی سودا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار سن لو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے. سن لو بے شک اللہ کا سودا جنت ہے، تم سے مال اور جان لیتا ہے اور بدلے میں جنت دیتا ہے. یاد رکھیے جنت ہمارے اعمال کا صلہ نہیں ہو سکتی. ہمارے اعمال پھر بھی تھوڑے ہیں، جنت خریدنے کے لیے کافی نہیں. پھر اس کے بعد یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہوتی ہے کہ انسان جنت میں پہنچ سکے. اس سودے کو کرنے والے کی جو خصوصیات ہیں: التائبون توبہ کرنے والے یعنی چھوٹی بڑی غلطی پر دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. عابدون عبادت گزار ہوتے ہیں، صرف فرض ادا نہیں کرتے، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تہجد، صلاۃ الضحیٰ، فرض کے علاوہ سنتیں اور نفل بھی. حامدون ہر حال میں تعریف کرتے ہیں، اچھے برے ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتے ہیں. الحمدللہ ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے.
الصائمون یعنی کہ روزہ رکھنے والے ہیں، یعنی روزے کو ہر چیز پہ پھر وہ فضیلت دے رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ اور اللہ کے گھر کے طواف اور حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، اور راکعون ہمبل ہوتے ہیں، نمازوں میں رکوع کی پابندی کرتے ہیں، ساجدون خوب سجدے کرنے والے ہیں، العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر ایک طرف نیک کام کرنے والے ہیں، دوسری طرف بڑی احتیاط برتنے والے ہیں زندگی میں، اللہ نے جہاں جہاں جس چیز سے روکا ہے وہاں رک جائیں گے، حدوں کو پار نہیں کریں گے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں وہ نہیں کریں گے، اور جو اللہ نے حلال قرار دی ہیں اسی کے اندر اپنا سکون ڈھونڈتے ہیں۔ عام حالات میں عمل میں سکون میں وسائل کے ہوتے ہوئے کسی خیر کے کام میں کسی کا ساتھ دینا تو بہت آسان ہے، لیکن جب ہر طرف سے تنگی اور آزمائش ہو، اور جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر تھی اس کی طرف اشارہ ہے، اس وقت نیکی کے کام میں کسی کا ساتھ دینا جب آپ خود بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں، یہ بہت بڑا درجہ اور مقام ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت مال ہو اور اس میں سے تھوڑا سا دے دیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس زیادہ نہ ہو تو بھی اس میں سے نکال کر دوسرے کو دیتے ہیں، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے، یعنی تھوڑے میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس پر نفس مائل نہیں ہوتا، طویل روزے، راتوں میں لمبا قیام، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پھر توفیق دینے لگ جاتا ہے جب انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا رہتا ہے۔ جب کسی نیکی کے لیے انسان کے اندر برننگ ڈیزائر ہوتی ہے تو ساری زنجیریں کٹ جاتی ہیں اور انسان اپنی آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مسلسل ایسی آزمائشوں کے ساتھ انسان کو اللہ آزماتا رہتا ہے، اور پھر بندہ جو ہے جب اس کو صبر کے ساتھ استقلال کے ساتھ گزارتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ منافقین کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، تو پھر ان کو 40 دن کے لیے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، جو ان کے لیے بہت بڑی سزا تھی۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے، یعنی نظر نہیں کرتے تھے، اور پھر جب اللہ نے توبہ قبول کی تو یہ صحابہ جو تھے ان کے ایمان کا جو لیول تھا اور جو باقی سب کا تھا ساتھیوں کا، وہ بتانے کے قابل ہے۔ آیت 119 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی کہ انسان نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مدد کرے اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کبھی کسی کی مدد نہیں کرنی، کسی طرح کی مدد نہیں کرنی۔ جب انسان اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو ہر چھوٹی بڑی چیز پر اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے، یعنی انسان اگر وضو کر کے مسجد میں جا بیٹھتا ہے تو جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی نیک کام کی نیت کرتے ہیں تو اجر شروع ہو جاتا ہے۔ فی سبیل اللہ نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، یا اگر آپ حج اور عمرہ کے لیے نکلتے ہیں، آپ گھر سے نکلتے ہیں، سارا راستہ آپ کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ نیک عمل کا اجر تھکاوٹ کے مطابق ہے، جو جتنا نیک عمل میں تھکے گا اس کا اجر اتنا ہی زیادہ لکھا جائے گا، یعنی جتنی کوشش کوئی کرتا ہے اور اس کی اگر فزیکل ایگزرشن بھی اس میں ہو رہی ہے تو ظاہر اللہ کے ہاں اس کا اجر اور مقام بلند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی، تو اس کو جس عمل کی تہجد کی نیت نے سلا دیا تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ بندے کی نیت دیکھتا ہے۔ تہجد لکھے گئے اور وہ نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بھی راضی ہوں اور اس کو ایک طرح سے سکون بھی دے دیا۔ بعض اوقات انسان بہت تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا شوق ہوتا ہے کہ میں کچھ کر لوں، یعنی میں اپنے رب کو راضی کر لوں، میرے سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے میں اللہ کو راضی کر لوں۔ غزوہ تبوک میں تو سب کو نکلنے کا حکم تھا، لیکن بعد میں یہ نہیں رہا تھا، یعنی جن کا عذر ہوتا تھا وہ ان کو چھوڑا جاتا تھا، لیکن اس وقت اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کو تذکرہ کیا گیا، ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ آپ نے فرمایا عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری تمہارے ادنا ترین آدمی پر۔ ابو عمار حسین بن حریث کہتے ہیں میں نے فضیل بن ایاز کو کہتے ہوئے سنا کہ ایسا عالم جو عمل کرنے والا ہے، علم سکھاتا ہے، آسمان کی بادشاہت میں بڑا آدمی پکارا جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں بڑے بڑے آدمی ہوتے ہیں تو ویسے ہی وہ علم سکھانے والا جو عمل کرے وہ آسمانوں میں بڑا شمار کیا جاتا ہے، یعنی اتنی زیادہ اس کی فضیلت اور بڑائی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک وہ تعریف اور اسٹیٹس ہے جو دنیا میں انسان کو ملے، اور ایک وہ ہے جو آخرت میں ملے، لیکن وہ عمل کے ساتھ ملتا ہے اور وہ آسمانوں پر ملے۔ تو یہ زمین کے مقابلے میں آسمان تو بہرحال آسمان ہے، تو کیوں نہ انسان ان درجوں کو پانے کی بھی اللہ سے دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی دعا سکھائی وہ مال و دولت کے حصول کی نہیں تھی، بلکہ ربی زدنی علما، یا اللہ میرا علم زیادہ کر دے، اور پھر علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی آگے بڑھے، انسان تب ہی علم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ علم سکھانے والے کے لیے ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ، فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں، مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں
اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. اس لیے ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ جو خیر کی بات اس کو پتہ چلے وہ آگے ضرور شیئر کرے. جیسے ہمیں دنیا بھر کی خبریں پتہ ہوتی ہیں، خاندان بھر کی خبریں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ تو دیکھیں کہ ہمیں یہ علم کتنا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر میرے سے ایک آیت بھی تمہیں پہنچ جائے تو دوسروں تک پہنچاؤ. یہ نہیں کہ لمبے لمبے لیکچرز سے ہی سارے پہنچائیں گے، لیکن اگر ایک اچھی بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو علم حاصل کرے پھر اسے بیان نہ کرے، یعنی کسی کو نہ بتائے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو خزانہ جمع کرتا رہتا ہے اور اس میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کرتا، یعنی بخیل ہے. آیت 124 کے مطابق 3 باتیں جس میں ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے. ایک، عالم کی صحبت، یعنی جو لوگ علم رکھتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، ان کی صحبت، کمپنی اختیار کرنا. دوسرا، قرآن کی تلاوت. اور تیسرا، روزے رکھنا. آیت 125 کے مطابق منافقین کو قرآن نے کچھ فائدہ نہ دیا بلکہ ان کے خرابیوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا، کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں تھی بدلنے کی، تو وہ قرآن سے بجائے ایمان حاصل کرنے کے الٹا اپنے گناہوں میں اور تیز ہو جاتے. ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز کے حساب سے بھی اللہ کے بتائی جا رہی ہے کہ یہ خوبی ایک لیڈر کے اندر یہ خوبی بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ ساتھیوں میں سے کسی کو تکلیف تو اس کو بھی تکلیف پہنچے، یعنی اس طرح سے وہ دوسرے کے غم کو محسوس کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حرص تھی کہ سب لوگ آگ سے بچ جائیں، اور آپ کی یہ تڑپ جو تھی آپ کے پوری باڈی لینگویج اور آپ کی پوری پرسنالٹی سے نظر آتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ لمبی نماز پڑھانے کا ہوتا ہے، لیکن میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اس کی والدہ کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باجماعت نمازوں میں جاتی تھی، حاضر ہوتی تھی. تو عورتوں کا مسجد میں جانا ایمان کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے جمعوں کو، عیدوں کو اور نمازوں کے لیے اور جماعت کی نماز میں کوشش کرنی چاہیے کہ حصہ لے اور جائیں. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ کلمہ بڑا اہم کلمہ ہے، پریشانیوں میں کفایت کرنے والا ہے. اور سنن ابی داؤد کی جو روایت میں آتا ہے کہ جس نے صبح اور شام 7 بار یہ پڑھا اللہ اس کی پریشانیوں میں کفایت کر دے گا. اور اب ہے سورہ یونس. سورہ یونس مکی صورت ہے. سورہ یونس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے جو کہ مکی صورتوں کا خاصہ ہے، اور اس میں بے شمار دلائل دیے گئے ہیں، عقلی بھی اور نقلی بھی. سورہ یونس کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آنے کے بارے میں ہوئی. سورہ توبہ کا اختتام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، اور سورہ یونس کا آغاز بھی. اپنے رب کی پہچان کروانا، یہ قرآن کی یہ مختلف صورتوں میں توحید کا بیان یہ بار بار ملتا ہے. سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اور اصل چیز انسان کو جو رخ دکھایا جاتا ہے کہ وہ کائنات کی نشانیوں پر غور کرے تاکہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور معرفت حاصل کرے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں اگر وہ ان پر تدبر کرتا ہے تو وہ اللہ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور پھر ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے نصیحت قبول کرتا ہے. حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تک کافر اس دنیا پر راضی نہیں ہوئے تھے انہوں نے دنیا کو نہ ہی مزین کیا نہ اس کا مرتبہ بلند کیا. جب دنیا پر راضی ہو گئے تو وہ اس کو خوبصورت بنانے میں لگ گئے اور اس کے معیار کو بلند کرنے میں لگ گئے. وہ اللہ کی کونی آیات سے بے خبر اور غافل ہیں اور ان میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اللہ کی شرعی آیات کا انہیں علم نہیں، یعنی قرآن اور سنت کا جن پر وہ عمل پیرا ہوں. تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن پھر آگ ہی ٹھکانہ ہے. یعنی سارا کام دنیا کو حسین بنانے میں. انسان اپنی ساری قوتوں اور سوچ و بچار کا مرکز صرف دنیا کو نہ بنائے. اپنا ہم و غم صرف دنیا نہیں، اپنی آخرت کو بھول کر صرف دنیا کے پیچھے لگ جانا ناکامی کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور حرص دنیا ہو اور وہی اس کا ہدف اور منزل بن جائے اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہو، ہر چیز میں صرف دنیا تلاش کر رہا ہو، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں. محتاجی ہر وقت اس کو کچھ نہیں پاس اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں. اس کے کام سمٹنے میں نہیں آتے، اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا. اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہوتی ہے وہی اس کا مقصد بن جائے، وہ اسی کی نیت کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں گنا ڈال دیتا ہے، اس کو راضی کر دیتا ہے، اس کے معاملات کو یکجا کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. یعنی ایسے لوگوں کو بھی دنیا مل جاتی ہے جو دنیا کی کوشش میں نہیں ہوتے، یعنی وہ آخرت کی کوشش کے لیے دنیا کرتے ہیں. ایمان کی بدولت دنیا میں استقامت ملتی ہے اور آخرت میں جنت ملتی ہے. ابن جریج اس آیت کے بارے میں کہا کرتے تھے ایسا شخص جسے ایمان کے ساتھ جس کو ہدایت ملی جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا عمل اس کے لیے ایک اچھی شکل و صورت اور اچھی خوشبو میں
آئے گا، یعنی عمل خوبصورت شکل والی چیز جس میں خوشبو لگی ہوگی وہ بن جائے گا، اور وہ عمل اپنے ساتھی کے گلے ملے گا اور اسے بھلائیوں کی خوشخبری دے گا اور کہے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارا عمل ہوں، یعنی عمل استقبال کرے گا، وہ اس کے آگے آگے روشنی کرے گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورے صراط کے اوپر بھی روشنی چاہیے، حشر میں بھی ہر طرف اندھیرا ہوگا اگر اعمال کی روشنی نہیں ہوگی، تو یہ روشنی ان نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کریں گے۔ قبر میں جاتے ہی انسان کے نیک اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، روایت میں آتا ہے کہ مومن کی مثال اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں، ان میں سے ایک مال ہو، وہ کہے کہ اپنی چاہت کے مطابق لے لو، دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں، جب تو مر جائے گا تو الگ ہو جاؤں گا، تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں، ساتھ ہی جاؤں گا، ساتھ ہی نکلوں گا۔ پہلا دوست مال ہے جو صرف دنیا تک کام آتا ہے، دوسرا اولاد ہے جو قبر تک ساتھ آتی ہے، اور تیسرا عمل جو قبر میں ساتھ رہتا ہے وہ عمل ہے، پھر آخرت میں بھی ساتھ اٹھے گا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نیک اعمال روشن چہرے کی صورت میں قبر میں آئیں گے۔ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا آدمی آتا ہے نیک عمل کی شکل میں جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت، کپڑے انتہائی خوبصورت، اور اس سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بندے کو قبر کی تنہائیوں سے ڈر لگتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے اعمال کو خوبصورت شکلوں میں دوست بنا کر قبر میں بھیج دیں گے تاکہ بندے کی وہ جو دہشت ہے وہ بھی دور ہو۔ نیک عمل دنیا میں کتنا بھاری لگتا ہے، اس وقت آپ دیکھیں قرآن کو پڑھنا سیکھنا، یعنی کہ نیند بھی آ رہی ہوگی، روزہ بھی لگ رہا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے فاسٹنگ میں، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہم اگر اس کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں تو یہ ایک وقتی طور پر بھاری عمل ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ ایک تو دنیا میں نیکی کے ذریعے سے اللہ راضی اور دنیا میں سکون، اور پھر قبر میں بھی خوبصورت اور روشن چہروں کے ساتھ عمل آئے گا، اور پھر قیامت کے دن تو انشاءاللہ اجر ہوگا ہی ہوگا۔ قرآن کی مجلسوں میں عام طور پر حاضر ہونا، سیکھنا، نیکی کرنا، یہ قرآن کا دورہ قرآن کرنا، یہ ایک اچھا خاصا بھاری عمل ہے، لیکن جب انسان اس کو کر لیتا ہے تو اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ یہ بڑا بے وفائی والا اور مطلبی معاملہ ہے کہ اللہ کو صرف اس وقت یاد کیا جائے جب کوئی پریشانی ہو، اللہ کو ہر حال میں ہمیں یاد کرنا ہے، اور اسی طرح یاد کرنا ہے جس طرح اس کا حق ہے، یعنی قرآن کو اپنی خواہشات کے مطابق نہیں پڑھنا بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق پڑھنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال تک انہوں نے کوئی قرآن نہیں سنایا، لیکن جب 40 سال پر ظہور نبوت ہوا تو انہوں نے قرآن کی آیات پڑھنی شروع کی اور بتانی شروع کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے دلائل، دعا بھی اصل میں عبادت ہے، یعنی مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ بے شک ایک بہت نیک عمل ہے، لیکن اللہ کی طرف خوشی میں بھی رجوع کرنا، اس کا شکر ادا کرنا اور اس کی اطاعت کے کاموں میں لگے رہنا، یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ بعض اوقات انسان ایک موسم میں پھول لگاتا ہے، پھر ایک دن خزاں آ جاتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ دنیا کی رونقیں اسی طرح ختم ہو جائیں گی، جتنی بھی رونقیں ہیں بظاہر آج ہیں لیکن کل پتہ بھی نہیں چلے گا یہ رونقیں ختم کر دی جائیں گی۔ قیامت کے دن دنیا یوں ہی رہے گی جیسے کوئی چیز تھی نہیں، انسان کہے گا کیا تھا دنیا، کچھ بھی نہیں۔ گھر میں اولاد میں جن چیزوں کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، جن سے ہم خوش ہوتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں سوچئے، آج جائیے اور ضرور دیکھیے۔ ہوتا ہے کہ آپ کوئی پرفیوم بڑا پسند ہے، جیولری بڑی اچھی لگتی ہے، ڈریس بہت اچھا ہے، تو آپ اس کو کسی نہ کسی کو دینے میں بھی آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں دینا، سنبھال کر رکھے ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرتے ہیں، کہیں ختم نہ ہو جائے۔ کتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہماری ایموشنل میموریز ہوتی ہیں، یہ فلاں موقع کی یادگار ہے، یہ فلاں چیز ہے، لیکن جب دنیا ختم ہوگی تو پھر کسی چیز کی بھی کوئی اہمیت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کی عبرتیں ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا میں انسان کی ایسی جدائیاں ہو جاتی ہیں، اور دنیا کی چیزیں حقیر ہیں، یہ چھوڑ کر چلی جائیں گی، فانی ہیں۔ جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کا دین ہے، اور وہ آخرت کی زندگی ہے جو انسان کو اس کے مرنے کے بعد ملے گی۔ اور پھر آخرت میں سب سے پیاری چیز، سب سے زبردست جو مومن کی کوشش اور چاہت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ جب اللہ اہل جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ عرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دے دی؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان سے اپنا حجاب ہٹا دے گا، جنتی اللہ تعالیٰ کے دیدار کریں گے تو جو کچھ انہیں ملا ہوگا ان میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز ان کے لیے رب کا دیدار ہوگی۔ یعنی قیامت کے دن سب بیزار ہو جائیں گے، بہت سے لوگ سورج کے پیچھے چلیں گے، کچھ چاند کے، کچھ بتوں کے، اور پھر سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک دائی کے لیے جو دین کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، قرآن سے جوڑتا ہے،
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات اور رہنمائی فرمائی کہ وہ بتانے کے بعد مطمئن ہو جائے اور پھر اس کی توجہ صرف اپنے عمل پر ہو، وہ دوسروں کے پیچھے نہ لگا رہے۔ اور پھر آیت 42 کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر پر فرمایا، تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہی ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اصرار کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے مومن اور کافر کی بصارت اور بصیرت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انسان جب تک علم سے عمل کا فائدہ نہیں اٹھاتا وہ صاحب بصیرت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن یہ لمبی لمبی زندگیاں 60-70 سال کی کیا محسوس ہوں گی، ایک گھڑی ایک سیکنڈ، یعنی کچھ وقت ہی تو گزارا تھا دنیا میں اور پھر جانا ہے۔ انسانوں کی موت کا وقت، پرندوں کی موت کا وقت، دنیا کی موت کا وقت، سب کچھ لکھا ہوا ہے، مقرر ہے، فکسڈ ہے۔ یعنی موت کے وقت انسان کے سامنے حقیقت کھل جاتی ہے، یا کسی آفت کے ساتھ انسان گھر جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ قوت تو اللہ ہی کی ہے، سچائی وہی ہے اور وہ رب ہی اصل میں جس نے ہمیں قرآن و سنت دے کر بھیجا ہے ہماری رہنمائی فرمانے والا ہے۔ قرآن سینے کی بیماریوں کی شفا ہے، گھٹن، تنگی، وسوسے، برے خیالات، فاسد ارادے، بری نیتیں، ان سب کو قرآن جو ہے نا وہ شفا دے دیتا ہے، یعنی انسان صحیح ہو جاتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو، سبحان اللہ۔ یعنی ہر چیز کی گائیڈنس موجود ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے بہترین اصول آپ کو قرآن ہی سے ملتے ہیں۔ خوش ہونا چاہیے اس کو پا کر اور پھر اس کو پریفرنس دینی چاہیے باقی سب چیزوں کے اوپر۔ قرآن بتاتا ہے کہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز سے جو ٹوٹ سکتی ہے اور بہت بڑی طاقت بن جاتی ہے جیسے ایٹم بم، ہر چیز ریکارڈ ہے، اس لیے کوئی علم گم ہونے والا نہیں، یعنی اللہ کا علم لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ کے یہاں ان کے بلند مراتب اور منازل کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ سے محبت کی بنا پر آپس میں محبت کرتے ہوں گے، حالانکہ ان کا آپس میں نہ کوئی رشتہ تھا نہ کوئی مالی لین دین، بس اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے۔ جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، جب لوگ غمگین ہوں گے اور پریشان ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی۔ پھر یہ آیت انہوں نے پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ دیکھیں صرف ایسے لوگوں کی کمپنی کرنے سے، یعنی ایسے لوگوں سے محبت رکھنے سے جو انسان کو اللہ سے جوڑتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں، اللہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اتنے انعامات دیتے ہیں کہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ یعنی ایسے لوگوں کا ساتھ دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ایک آدمی خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے لیکن لوگ اس سے اس کے کام کی وجہ سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ایک خوشخبری تو یہ مل گئی کہ لوگوں کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی قرآن والوں کی اور ایمان والوں کی، اور دوسری تو انشاءاللہ قیامت کے دن جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ دنیا میں اگر آپ پر کوئی جھوٹے الزام لگائے، غلطیاں پکڑ پکڑ کر اٹھا لے، ان باتوں پر غم نہ کریں کیونکہ عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی کی ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جن کا اللہ پر بھروسہ نہیں وہ محض خیالات کی دنیا میں ہیں، یعنی من گھڑت دین پیش کر کے دنیا سے تو کچھ فائدے حاصل کر سکتے ہیں لیکن پھر انہیں ہماری ہی طرف واپس لوٹ کر آنا ہے۔ آپس میں مشورے کے جو کچھ نبی کے خلاف کرنا ہے کر گزرو، یہ منافقین کے طریقے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر ان کے جو ہے وہ ان کا نقصان کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ آیت 83 کے مطابق یعنی جو ینگ لوگ ہوتے ہیں، ینگ بلڈ جو ہوتا ہے وہ کم ڈرتا ہے، نوجوان رسک لے لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بڑوں کے اندر طرح طرح کے خطرات، خدشات اور خوف ہوتے ہیں، اگر ہم نے یہ کر لیا تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس لیے جو ینگ لوگ ہوتے ہیں نا، یوتھ کو، مطلب یوتھ جو ہے نا بہت انرجیٹک ہوتی ہے، صرف ان کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم اپنی یوتھ، یعنی ہم تو سب ٹیچرز بھی ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں، انسپائر کریں، اللہ سے کنیکٹ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم سے بہت بہتر کام کر سکتے ہیں۔ فرعون، ان کے بادشاہوں کا لقب، یہ فرعونیت کا لقب جو تھا بہت سارے بادشاہوں کا تھا، اور اس کا تکبر اس کو کس طرح سے اس نے سمندر میں ڈبویا۔ آیت 84 سے 85
اللہ سے دعا کرتے وقت توکل ہونا ضروری ہے، کیونکہ توکل کو دعا پر مقدم کیا گیا، یعنی دعا مانگنے والے پر حق ہے کہ وہ اپنی دعا کی بنیاد اللہ کے توکل پر رکھے، اللہ سے بھروسہ کرتے ہوئے مانگے کہ وہ ضرور میرا مسئلہ حل کر دے گا۔ اس طرح دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے، اور دعا مانگنے والا یہ خیال نہ کرے کہ توکل دعا مانگنے کے برخلاف ہے، کیونکہ دعا مانگنا مقصد کو پانے کے اسباب میں سے ہے، اور جتنا توکل اور بھروسہ ہوگا اتنا ہی اللہ کے ہاں دعاؤں کی مقبولیت ہے۔ اور دین میں استقامت، جو کام نیکی کا شروع کریں پھر اس کو استقامت کے ساتھ کریں، اور توبہ کی قبولیت موت کے وقت سے پہلے ہے، یعنی جب فرشتہ نظر آ جائے گا پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اگر سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور جب دجال نکل آئے گا تو بھی، یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنی جلدی توبہ کر لیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا، اس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی، ایک جب سورج مغرب سے نکلے گا، دوسرا جب دجال نکل آئے گا، اور تیسرا جب زمین سے جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب جان حلق میں آ جائے گی، یعنی اس وقت بھی ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آیت 92 کے مطابق یعنی کہ جو فرعون تھے ان کی مطلب لاشیں جو تھی مصر کے عجائب خانے میں ہیں، لوگ جا کر اس کو دیکھتے ہیں۔ فرانس میں بھی لائی گئی تھی اس کی، اور اس کو کئی توپوں کی سلامی دی گئی، یہ ایک نشانی ہے، قرآن نے کہا تھا کہ ہم اس کی لاش کو بچا لیں گے، اور دیکھیں اللہ نے اس کی لاش کو ڈسکور بھی کروایا اور اس کو دنیا میں عبرت کا نشان بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کی سنت پر عمل کرنا اصل میں اللہ کے ہاں مطلوب بھی ہے، اور اصل میں وہی کامیابی بھی ہے۔ فرعون عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور سورہ یونس کا مزاج آپ دیکھیں، پورے عقائد پر بات ہوتی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان، تقدیر پر، آخرت پر، تو ایمان بڑھانے والی صورت ہے۔ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے، ہدایت پاتے نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی نہیں دیتا۔ جو شخص ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے بڑے بڑے دلائل ہیں، کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر انسان کو موت کے منہ سے نہیں نکال سکتا، موت انسان کو عاجز کر کے رکھ دیتی ہے، موت بتاتی ہے کوئی اور ہے جس کا حکم چلتا ہے، جیسے ہم اپنے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں جس طرح موتیں ہو رہی ہیں، اور کوئی بچا سکتا ہے اگر اللہ نے چاہے تو۔ پچھلی قوموں کے انجام کو بتایا گیا، کیونکہ ہر نبی جو آئے انہوں نے دین کی دعوت دی، اور جو قومیں جنہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور پھر جب اللہ کے عذاب ان پر آئے تو سب کچھ مٹ کر رہ گیا۔ اور تیسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ صبر اور نیک اعمال لازم اور ملزوم ہیں، وہی کا اتباع کرنا چاہیے اور اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ سورہ ہود جو ہے وہ بہت ہی کم الفاظ میں جامع مضامین ہیں، اس کے اندر اس سورت کا مضمون اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو توحید پر مبنی ہے، اور عبادت کے علاوہ جو کرنے کے کام ہے وہ استغفار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ یعنی سورہ ہود کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، یعنی جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے یعنی اتنا بندہ خوفزدہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اور جیسا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہمیں اللہ ان لوگوں میں شامل کرے جن کو ان باتوں کی سمجھ آئے۔ اب اللہ کے نبی نے اس سورہ ہود کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان صورتوں نے مجھے برا کر دیا، اس سورت جیسی صورتوں نے۔ اس کی 12ویں سپارہ شروع کر رہے ہیں، 12واں سپارے میں سورہ ہود میں آیت 6، یہ زمین اللہ نے بنائی اور اس پہ جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے انسان ہیں یا جن یا حیوانات یا پرند یا مچھلیاں یا پانی کی مخلوق، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کے رزق کا انتظام کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم سے 4 چیزوں کے معاملے میں فارغ ہوا جا چکا ہے، اس کی تخلیق، اس کے اخلاق، اس کے رزق اور اس کی موت۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رزق سے بھاگنے والا بھی رزق پا کر رہے گا، یعنی رزق سے بھاگ بھی رہے ہوگے نا تو جو نصیب میں لکھا وہ مل کر رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اس کو اس طرح پالے گا جس طرح موت اسے پا لیتی ہے۔ یعنی یہ اللہ کا ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ضروریات کا انتظام کر رکھا ہے، اور وہ ہمیں ہر حالت میں رزق سے نوازتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پریشانی فکر آخرت کے بارے میں ہونی چاہیے، کل کیا ہوگا اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ مستقر یعنی قرارگاہ کو بھی جاننا جاتا ہے، قرارگاہ سے مراد ماں کا رحم بھی ہے، چاہے وہ انسان کا ہو یا غیر انسان کا، جہاں وہ ٹک کر تخلیق پاتا ہے، اور مستودیہا یعنی وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد اس کو پھر زمین کے اندر سونپ دیا جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں، یعنی ماں کا پیٹ بھی اور زمین کے اندر کہاں ہم نے جانا ہے یہ بھی۔
اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تخلیق کی ابتدا اتوار کے دن سے ہوئی تھی، جمعے پر ختم ہوئی تھی، اور پھر اس کا عرش جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ 7 آسمانوں کے بعد پانی، اور پانی کے بعد اس کا عرش، یعنی اللہ کا عرش سب سے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی، اس میں اصل چیز ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، یعنی ہماری نیت اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو، اور ہمارا طریقہ کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم انہی 2 پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے ہر عمل کو کریں۔ اور اللہ کا شکر کرنے والے لوگ اصل میں وہ ہوتے ہیں جو کبھی تکبر نہیں کرتے۔ انسان کا حال کیا ہے کہ زیادہ تر وہ ناشکری کرتا ہے، اور ناشکری کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں بھی ناکام اور نامراد قرار دیا جاتا ہے۔ کبھی اچھے حالات ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کے قریب رہیں، اللہ کی عبادت کریں، اور اگر اچھے حالات کے بعد تکلیف آ جائے تو پھر بھی صبر کریں، کیونکہ یہ بھی ہمیشہ نہیں رہنے والے۔ خوشحالی کا انتظار کریں اور ناشکری کبھی نہ کریں۔ شکر پہ اجر کبیر بھی ہے اور جنت الفردوس بھی ہے، اور جو صبر کرے اس کے لیے بھی یہ سارے خزانے اللہ نے رکھے ہیں۔ صبر کا لفظ اصل میں بڑے نئے نئے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی مصیبتوں کے چھٹ جانے کا انتظار کرنا، یہ بھی دن گزر جائیں گے، دس شیل ٹو پاس، یہ وقت بھی نکل جائے گا، اچھا وقت بھی آئے گا، یہ سب کچھ جو ہے وہ انسان کے لیے جو ہے کامیابی کی دلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں سے زیادہ صبر اور حوصلے والے تھے، ان پر بھی بعض اوقات ایسی گھبراہٹ طاری ہوتی تھی جو کسی ایک عام آدمی پر نہیں ہوتی ہے، کہ جو اپنے حالات سے پریشان ہونے لگتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آپ کا مقام یاد دلا رہے ہیں اور آپ کو کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے پاس مادی وسائل کی کثرت نہیں، آپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس کی بنا پر آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ اللہ نے آپ کو جس چیز کے لیے چنا ہے اس پر نظر رکھیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم ارریلیونٹ چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں، کیونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں، تو میں دین کا کام کیسے کروں؟ نہیں، اللہ نے اگر آپ کو دین کا علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ راہ دکھائی ہے، اس کام کے لیے چن لیا ہے، تو اس کو اپنے لیے بہت بڑا آنر سمجھیں، اس پر فوکس کریں اور باقی چیزیں اللہ کے سپرد کر دیں، وہ خود ہی ٹیک کر کرے گا، وہ خود ہی درست کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ قرآن کی اصل دعوت ہے کہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ جو کوئی بھی نیکی کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، بس وہ صرف دنیا ہی، جو لوگ مانگتے ہیں تو ان کو دنیا ہی ملے گی، لیکن جو آخرت مانگتے ہیں تو ان کو بھی دنیا مل جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو دنیا میں ملیں گے جو فطرت سلیم پر ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر خیر ہوتی ہے، وہ بہت ساری نہ رکھنے کے باوجود اپنے رب کو پہچانتے ہیں کائنات کی نشانیوں پر کے ذریعے سے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ان کا کتاب ہدایت سے انٹریکشن ہوتا ہے تو کوئی ان کو اللہ کی کتاب یا آیات میں سے وہی چیز پڑھ کر بتاتا ہے، پھر پچھلی کتابوں سے رہنمائی اور گائیڈنس ان کو ملی بھی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کسی قسم میں شک میں نہیں پڑتے، فوراً مان جاتے ہیں۔ شرک کرنا یا ان باتوں کو ان سے منسوخ کرنا جو اس نے فرمائی نہیں، یہ بہت زیادہ قابل تردد بات ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یصدون کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو بھی حق کی پیروی سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی اطاعت سے روکتے ہیں، یعنی ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے اپنے آپ کو بھی روکنے کے ساتھ یعنی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے رہتے ہیں۔ اخبتو تو اخبات ہوتا ہے دل میں جمے ہوئے خوف کی وجہ سے جو خشیت پیدا ہوتی ہے، یعنی آلریڈی اللہ سے ڈرتا ہے انسان، لیکن کسی وقت وہ چیزوں پر آ جاتی ہے اور انسان کی آنکھیں بھی ڈبڈبانے لگتی ہیں اور انسان اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے اسے دعائیں کرتا ہے، یعنی اللہ سے انسان ہمیشہ جھک کر مانگتا رہے اور ہمیشہ اپنی کوششوں میں تیز تر ہمیں کام کرنا ہے، کیونکہ سورہ ہود میں جتنے بھی واقعات آتے ہیں، جو پیغمبر آئے اور ان پیغمبروں نے جب دین کی دعوت دی تو ان سب نے ایک اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور یہ نہیں کہا کہ ہمیں تم سے کچھ چاہیے، بدلہ چاہیے، پیسہ چاہیے، فیس چاہیے، مشہوری، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کو مان لو۔ لیکن جب ان قوموں نے نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا تھا۔ لوگوں کی قدر ان کے دین، ایمان اور تقویٰ کی وجہ سے کریں، چاہے ان کا دنیاوی مقام کچھ بھی ہو، یعنی دنیا میں بھی عزت کا مقام معیار اگر رکھنا ہے تو وہ دین، ایمان اور تقویٰ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ کبھی بھی اسٹیٹس کو دیکھ کر، کپڑوں کو دیکھ کر، بڑے گھر کو دیکھ کر، گاڑی کو دیکھ کر جو ہے وہ کسی کی عزت اور اس سے مروبیت نہیں کرنی، بلکہ اصل چیز یہ دیکھنی ہے کہ اس کا تقویٰ کتنا ہے۔ داعی دین کو اس میں پورا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اور بڑے سچ اور حق کے ساتھ اس بات کو، دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ ساری چیز اخلاق ہے اور ایمان ہے، اور جب انسان اپنی کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کے دین کو پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں خود ہی اپنی خیر اور برکت اور بھلائی ڈال دیتا ہے۔ لوگوں سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کی سے ایکسپیکٹیشن رکھنا مومن کا کام ہی نہیں، کیونکہ
جو دائی دین آخری دم تک، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک خیر خواہ تھے، تو خیر خواہی ہونی چاہیے اور وہ ہر حالت میں اور ہر موقع پر کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے. جو بڑے بڑے عذاب آئے اس میں جیسے حضرت نوح کی قوم پر جو اللہ نے عذاب نازل کیا تھا وہ پانی کا عذاب تھا، سیلاب تھا اور بارش تھی اور ہر طرف سے وہ سب کچھ ڈوب گیا اور صرف کچھ لوگ بچے، اور وہ لوگ تھے جو ایک اللہ کو ماننے والے تھے. تو اسی طرح سے قوم لوط پر جو عذاب آیا، اوپر سے بھی میزائل کی طرح کے پتھر اسٹگمیٹائز. عاد اور سمود پہ جو عذاب آیا کہ ان کو اللہ نے ایسے الٹ کر رکھ دیا جیسے بڑے بڑے درخت کے تنے جن کو زمین پر پلٹ دیا. اور اسی طرح سے جتنی بھی قومیں، سمود پر عذاب آیا ایک چیخ کے ساتھ اور اللہ نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا. تو جنہوں نے اپنے نبیوں کی بات پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے حجت ان پر تمام کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ ختم کر کے رکھ دیا. ایک اور بات یاد رکھیں کہ جو ہے کہ اولاد جو ہے وہ تبھی انسان کے لیے راحت کا سبب بنتی ہے جب وہ نیکی کی طرف ہوتی ہے، جب وہ آخرت کی کوشش میں لگی ہوتی ہے. یعنی اولاد بھی وہی انسان کی راحت کا سبب بنتی ہے. اسی لیے سب سے قیمتی متاع اولاد اگر ہے تو تربیت اولاد کے ذریعے بچوں کو اپنا ساتھی بنائیں، یہ دنیا اور آخرت میں اکٹھے رہیں. جو بچے دنیا میں دین پر ہوتے ہیں آپ دیکھیں تو ان کو والدین کا بہت احساس ہوتا ہے، وہ ہر موقع پر آپ کے کام آتے ہیں. جن کو آپ نے دنیا کی محبت دے دی اور وہ دنیا میں لگ گئے، انہیں آپ کی تکلیفوں کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا. آپ تنہا ہیں اور آپ کو ان کی ضرورت ہے، انہیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے. اس لیے اپنی اولادوں کی تربیت میں اللہ کا تقویٰ سب سے بڑا آبجیکٹو رکھیں کہ ان کو اللہ سے کنیکٹ کریں، اللہ کی کتاب سے کنیکٹ کریں. اور جب آپ اس طرح خیر خواہی سے اولادوں کو پالیں گے تو انشاءاللہ یہ اولادیں آپ کے ساتھ بھی آپ کی ساتھی ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے، اگرچہ وہ نسب میں قریب تر ہوں یا نہ ہوں. قیامت کا دن تقویٰ والے میرے قریب زیادہ ہوں گے چاہے وہ میرے رشتہ دار نہ بھی ہوں. اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کر دے. اللہ کرے کہ ہمارا تقویٰ ایسا ہو کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے. اور ڈفرینٹ جو قومیں تھیں جن پر اللہ کے عذاب آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا. اور لیکن سارے نبیوں کی دعوت یہی تھی کہ وہ قوموں کو استغفار سکھاتے اور اللہ سے توبہ کرنے کا ان کو حکم دیتے اور اپنے گناہوں پر معافی کے لیے کہتے. اور یہی آج ہمارے لیے بھی ہے کہ اس پینڈیمک کرائسس میں ہم جتنی استغفار اللہ سے کریں اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا توکل کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ دعائیں کریں اور اپنے ایمان کی مضبوطی کی بھی دعائیں کریں. یاد رکھیں نیک اعمال کے باوجود اللہ کی رحمت ہی نجات کا باعث ہوتی ہے. پیغمبر اپنا کام کر کے چلے گئے لیکن نجات کس کو ہوئی؟ اللہ کی. کیسے ہوئی؟ صرف اللہ کی رحمت سے. کتنی بھی محنت کریں کسی پروجیکٹ میں کامیابی صرف اللہ کے فضل سے ہوتی ہے. یعنی ہمیشہ اللہ کے فضل کو ہی سب کچھ قرار دینا چاہیے. اپنی کوشش کرنی چاہیے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. خاص طور پر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تمام اوقات سے زیادہ پچھلی رات میں رب کے قریب ہوتا ہے سحری کے وقت. بس اگر ہو سکے تم سے تو اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ. اسی طرح صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہنے لگے صالح اس سے پہلے تو تو ہماری امیدوں کا سہارا تھا کہ تم تو بڑا بریلینٹ انسان تھا. یہ نہ ماننے کے ہیں اور نہ چھوڑنے کے. حق جب سامنے آتا ہے تو انسان کا دل کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، پھر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر اصل میں اس کو نہیں مانتا اور پھر وہ محروم ہو جاتا ہے. یعنی اس طرح کے مشورے عام طور پر لوگ دے رہے ہوتے ہیں اور جب دنیا کے مشورے ملتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دے. حالانکہ دنیا کا نقصان نہیں ہو رہا ہوتا، تھوڑا بہت ہو جاتا ہے لیکن اس تھوڑے بہت نقصان سے اتنا بڑا اگر اجر ملنا ہو تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کی محبت اور معرفت سے ایک انسپریشن یہ بھی انسان کے اندر آتی ہے کہ اس کو پھر دنیا کی اس طرح فکر نہیں ہوتی. یعنی اس کو دنیا کی جو کمی کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو اس کو اس کا غم نہیں ہو رہا ہوتا. وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جو کچھ بھی مجھے اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ساری کامیابی مجھے اللہ دے گا آگے بھی. پھر اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری کی بات ہے. مہمان سے پوچھا نہیں جاتا کہ کچھ کھاؤ گے. انہوں نے پوچھا نہیں کہ تم کون ہو، کس مقصد سے آئے ہو، بلکہ کیا کیا کہ انہیں بٹھایا اور فوراً جا کر بہت سا کھانا لے آئے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک کپ میں کسی کو ایک چیز بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور آپ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص طور پہ جو پرسنالٹی تھی وہ انتہائی مہمان نواز تھے. یعنی انہوں نے فوراً کھانا پیش کیا اور جو دمبا روسٹڈ ان کے پاس تھا وہ ان کے لیے لے کر آئے. مہمان نوازی میں حضرت ابراہیم کمال شخصیت تھے. مہمانداری کے بھی کچھ اصول اور تقاضے ہیں اور انہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہم مہمان کی خدمت کس طرح کریں، خوشی سے کریں
اور اس کو بوجھ نہ سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہتمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی۔ مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، خوب خدمت اور خاطر مدارت، ایک دن اور رات۔ مہمانی 3 دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد جو کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے، یعنی جو ہماری حیثیت ہے اسی کے مطابق دوسرے کو سرو کریں۔ اور پھر جب دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے، جب دیکھا یعنی وہ فرشتے تھے ظاہر وہ تو نہیں کھاتے تھے، تو سوچنے لگے کہ یہ کوئی اچھے ارادے سے نہیں آئے، کیونکہ جو مہمان پانی نہ پیے کھانا نہ کھائے تو بندہ کہتا ہے کہ نہیں اس کا ارادہ اچھا نہیں، کیونکہ جب فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم کے پاس تو انہوں نے حضرت لوط کی قوم کے پاس بھی جانا تھا۔ ابراہیم کو انہوں نے اولاد کی خوشخبری دی اور وہیں پر یہ بتایا کہ ان کو جب لوط علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہاں پر انہوں نے ایک عذاب نازل کرنا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت تھی وہ بہت ہی باکمال تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے سے یہ خوشخبری دی، تو لیکن پھر ان کو بہت جلد پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں، اس لیے انہوں نے نہیں کھایا۔ اس طرح سے مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت کو بھی حسین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تیرا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین انداز میں تیری عبادت کرنے میں میری مدد فرما، یعنی یہ مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ آپ جتنی بھی پلاننگ کریں جب تک اللہ کی دی ہوئی توفیق نہیں ہوگی کام نہیں ہوگا، پھر بعد میں چاہے گلٹ کا شکار ہوتے ہیں، شاید میں نے ان ریئلسٹک گولز بنا لیے تھے، یہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کو توفیق ہی نہیں ملتی، تو یہ سینس آف اچیومنٹ تب آتی ہے جب انسان دعائیں بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے اور باقی پھر اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ فرشتے کہنے لگے کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو، آیت نمبر 72-75 پر، کیونکہ ان کی بیوی نے کہا میں تو بھانج ہوں اور یہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں تو اولاد کیسے ہوگی، تو یہاں پر فرشتوں نے یہ کہا کہ کیا تم اس پر حیرت کرتی ہو، اے اہل بیت نبوت تم پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو، بلا شبہ وہ بڑا قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ جب ان سے خوف دور ہو گیا اور اسے خوشخبری ملی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی فکر پڑ گئی کہ ان کے لیے عذاب کا جو عذاب ڈالیں گے، تو اللہ اکبر کس درجے کی خیرخواہی تھی ابراہیم کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر لگ گئی ان کی کہ کہیں اب ان پر عذاب نازل ہوگا، یعنی بیک وقت فرشتے 2 طرح کی خبریں لے کر آئے، ایک اچھی خبر اور ایک بری خبر۔ ابراہیم علیہ السلام اچھی خبر کو اچھے طریقے سے قبول کر کے اور پھر دوسری بات کی فکر میں لگ گئے۔ اگر ہم ہوں تو ایسے موقع پر کیا کریں، لوگ جائیں جہنم میں، ہمیں تو پرواہ ہو ہی نہ، ہمیں تو اپنی پڑی رہتی ہے، میرا معاملہ ٹھیک ہو، مجھ سے سارے راضی ہو، مجھے پسند کریں۔ حالانکہ یہ چیز ایمان والوں کا تو شعار ہی نہیں ہے، ان کو تو فکر ہی اصل میں دوسروں کی لگی ہوتی ہے، خود وہ کوشش اپنے عمل کی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فکر مند دوسروں کے لیے ہو جاتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بہت حلیم شخص تھے۔ حلیم کون ہوتا ہے؟ جس کو غصہ نہیں آتا، یعنی وہ دوسروں کے قصوروں کو پکڑتا نہیں رہتا، وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور قسم کی کریکٹرسٹک تھی، اور اسی کے علاوہ ان کو منیب بھی کہا جاتا ہے، یعنی پلٹنے والا، تمام کاموں میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ فرشتوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو اس قصے کو چھوڑ دو، اب تو تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور اب تو عذاب آ کر رہے گا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے کیونکہ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ وہ برا کام کرے، کیونکہ ہومو سیکشولیٹی لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی۔ اور حضرت لوط جو تھے وہ فکر مند ہوئے کہ میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان حضرت لوط علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی مہمانداری اور طرح کی تھی اور لوط علیہ السلام کی اور طرح کی تھی۔ مہمانی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ مہمان کو ہر طرح کی تکلیف سے بچایا جائے، اور ان کی قوم میں سے کوئی ایک مرد بھی ان کے ساتھ ایمان نہیں لایا، بیوی بھی نہیں لائی، صرف 2 بیٹیاں تھیں ان کے ساتھ جو مومن تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ خیر خواہی اور تڑپ کے کوشش کریں لیکن آپ کی بات تھرو ہی نہیں ہوتی، مانی نہیں جاتی، کچھ سنتا ہی نہیں، لیکن نہیں، بعض اوقات کچھ لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، وہ اپنی خواہشات میں اتنے اندھے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں مانتے، لیکن ہمارا پھر یہ کام نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے پڑے رہیں، بلکہ ہم اپنی انرجیز کو پھر ضائع ہونے سے بچائیں۔ اور پھر قوم لوط کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، استغفر اللہ، کہ ان کے اندر بھی یہ خرابی نہ آ جائے، استغفر اللہ۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا بھی ہے کہ آج کل ہومو سیکشولیٹی، اور بلکہ ہم تو سب جانتے ہیں کہ اس پہ تو لاز بھی پاس ہونا شروع ہو گئے اور کسی حد تک اس کو جسٹیفائی کرنا شروع ہو گیا کہ یہ جینیٹکس میں ہوتا ہے اور اندر ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ اللہ جو جانتا ہے وہ بندہ نہیں جانتا، اور اللہ نے کتنے 100 سال پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا اس گناہ کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ آیت 80 سے 82 میں ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہوا، یعنی نیند میں تھے، سو رہے ہوتے تھے، اور اکثر اللہ کا عذاب آتا ہے سوتے میں، جب غفلت میں ہوتے ہیں لوگ۔ جبرائیل علیہ السلام پر بھی
یعنی انہوں نے بھی جب عذاب نازل کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بستی کو پورا اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا، یعنی الٹ کر رکھ دیا، یعنی اللہ کے عذاب اتنے شدید اور سخت ہوتے ہیں۔ آیت 84 کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سارے جنوں انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہونی چاہیے وہ اپنی عبادت ہونی چاہیے، باقی چیزوں میں پرائورٹی عبادت ہونی چاہیے، یعنی جتنا اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبدیت کرے، یعنی نماز روزہ سب کچھ اس میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا حکم ہے اس کو ویسا ہی کرے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ تو اس لیے فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا اور اللہ کے تمام احکامات کو اسی طرح اہمیت دینا جس طرح کہ ہم اپنی زندگی میں عبادات کو اہمیت دیتے ہیں۔ پھر اللہ کا حکم ہے کہ نہ تول میں کمی کرو، نہ تول میں نہ گن میں کسی طرح کی کمی کرو، کیونکہ اس سے فساد پھیلتا ہے، اس سے ظلم ہوتا ہے، کسی کا حق مارا جاتا ہے، اور کسی کا حق مارنے پر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، یعنی وہ بندہ جب تک معاف نہ کرے۔ تو اس لیے جائز پروفٹ لیں چیزوں پر، اور یقین مانے اللہ تعالیٰ تھوڑے میں برکت ڈال دیتا ہے۔ برکت کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت پیسے کما لیے لیکن سارے بیماریوں پہ لگ گئے تو یہ کیا ہوا، اور تھوڑے پیسے ہوئے اور آپ صحت اور عافیت کے ساتھ رہے تو یہ برکت نہیں ہے، اور آپ کے پاس بہت پیسہ آیا حرام کے کاموں میں لگ گیا اس کا کیا فائدہ۔ لیکن اگر وہی پیسہ آیا تھوڑا آیا لیکن وہ حلال کے کاموں میں لگا تو وہ اس کی برکت ہے، خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر اور بھلائی کے کاموں میں اسی طرح آگے لے کے جائے۔ پھر اسی طرح نماز کا تانا دینا، یہ اس دور سے ہے۔ تم کہتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو ہمارے معبودوں کا کیا ہوگا، یعنی کہ وہ اس پہ بھی تانا دیتے تھے کہ تم نے نمازیں دوسروں کی شروع کر لی، ہم تو کسی اور کے، تم بڑے اچھے نوبل پرسن بن گئے ہو، ویل ایجوکیٹڈ تھے، تمہیں کیا ہو گیا کہ مولوی بن گئے ہو۔ یہ آج کل بھی ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں نا، داڑھی رکھ لو تو ہاں جی تم مولوی بن گئے ہو، حجاب پہن لو ملوانی بن گئی ہو، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے بڑھاپے میں کر لینا۔ تو بڑھاپا کس نے دیکھا؟ آپ یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ کرنا ہے آج کرنا ہے، کل کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مشکلات تو پیغمبروں کو بھی آئیں، اور آج کی دنیا میں بھی جب حق پر چلیں گے، اس سے پہلے شاید آپ ادھر نوٹس میں نہ آئیں، لیکن جب آپ اس پر چلیں گے تو پھر آپ نوٹس میں آ جائیں گے۔ تو وہ ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں بھی صراط مستقیم کی طرح چلنا، اور پولیس رات ہی کی طرح دنیا گزارنی پڑتی ہے ایمان والوں کو۔ اس لیے پھر تربیت اولاد کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی گائیڈنس یہ بھی ملتی ہے آیت 90 سے کہ بچوں کو بچپن سے تربیت کے لیے قرآن سے مستند کہانیاں سنائیں، ان کو قرآن سے جوڑیں، سچ بتائیں، ان کو سچ کی برکات بتائیں، اور جب آپ اس کے ذریعے سے اللہ سے کنیکٹ کریں گے تو ان کا دل اللہ کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے شروع سے اتنا محبت اور سے بھر جائے گا کہ ان کے لیے اللہ کی بات ماننا مشکل نہیں رہے گا۔ دین کی سمجھ کے لیے دل کے دروازے کھولنا بہت ضروری ہے۔ جب دل نہیں کھلتا، اگر آپ کا دل ہدایت لینے کے لیے راغب ہی نہیں، آپ کو پسند ہی نہیں، تو پھر اچھی سے اچھی بات بھی دل پہ اثر نہیں کرتی۔ اگر ایک خاص لیول کے بعد شور ہو تو انسان بے ہوش ہونے لگتا ہے، مرنے لگتا ہے۔ تو ایسے عذاب بھی آئے جو ایک خاص آواز آتی تھی، بہت اونچی آواز، اور اس کے بعد انسان مر جاتے تھے۔ قیامت اور جہنم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنمیوں کی آوازیں گدھے کی آوازوں کی طرح ہوں گی، انتہائی شدت کی آوازیں ہوں گی، جہنمی خون کے آنسو روئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جہنمی جہنم میں اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوں میں کشتی چلا دی جائے تو چل پڑے۔ وہ پانی کے آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے، اور جب تک زمین اور آسمان قائم ہے وہ اسی میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور پھر اہل جنت کی بات آئی، اہل جنت کے لیے ہمیشگی ہے، اہل جہنم کے لیے بھی ہمیشگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اے جہنم والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والو تمہیں بھی موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔ یعنی لوگوں کی مخالفتوں سے کبھی نہ گھبرائیں اور اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری اسی دنیا سے شروع کر لیں۔ آیت 113 کے مطابق یہ اتنی سخت بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے برا کر دیا، یعنی اللہ کے حکم سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ نماز اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ ہے، ایک فارمل طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اور ایک فرض ہے ادا کرنے کا۔ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے۔ فرض نماز ادا کرنے سے قدم قدم پر گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلا گیا تاکہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے کو ادا کرے یعنی نماز کو، تو اس کے دونوں قدموں میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے اور دوسرا درجہ بلند کرتا ہے، یعنی اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے ان بعد جماعت نمازوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں بار بار صبر کی تلقین کی گئی، یعنی ہر قوم کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو برائیوں سے منع کریں۔ تمام لوگوں کا ایک طرح کا دماغ نہیں ہوتا،
ایک طرح کی سوچ نہیں ہوتی، یہ نیچرل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین ہمیشہ رہے گا، لیکن اختلاف کو مخالفت نہیں بنانا چاہیے، یعنی اگر وہ سب غلط راستے پر چلیں گے تو سبھی پکڑ میں آ جائیں گے۔ ان سارے واقعات کا مقصد یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو، ایمان والوں کو نصیحت اور یاد دہانی کرائیں۔ تو یہ واقعات ایک بار نہیں بلکہ بار بار قرآن میں آپ کو ملتے جائیں گے۔ سورہ یوسف بہت پیاری صورت ہے، کمال کی صورت ہے، اور ایموشنل کنٹرول لیسنز دینے والی صورت ہے، اور اس صورت کو احسن القصص بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کو اللہ نے سارے کے سارا ایک ہی قصے میں ایک ہی جگہ پر بیان کیا، اور اس صورت کے اندر فیملی، پیرنٹنگ، ریلیشن شپس، مطلب ہر چیز کے لحاظ سے انسان کو لیسنز ملتے ہیں۔ بہت پیاری صورت ہے، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر ایمان لانا، مجھے لگتا ہے بلکہ مطلب اس صورت کو اگر ہم اپنی عمل میں لے آئیں تو زندگی ہو ہی نہیں سکتا کہ بدل نہ جائے۔ آیت 2 میں یعنی عربی ہی اس کا بوجھ اٹھا سکتی ہے، یعنی اس کے اندر اتنی وسعت اللہ نے رکھی، یعنی اللہ نے قرآن کو جو نازل کیا عربی میں تو اس میں بہت بڑی حکمت تھی، کیونکہ عربی کا جو کانٹیکسٹ ہے، اس کا جو وسعت ہے، اس کی جو کیپیبلٹی ہے وہ کسی اور زبان کی نہیں ہے۔ اور آیت 3 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ کہانی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری صورت میں ایک ہی واقعہ بیان کیا۔ انشاءاللہ میں سوچ رہی ہوں کہ کل آپ کے ساتھ سورہ یوسف جو ہے نا، سارے اس کے ایموشنل کنٹرول لیسنز جو ہے میں ڈسکس کروں۔ تو ابھی آج کے لیے ہم یہ کر لیتے ہیں کہ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور سورہ یوسف کا کل جو ہوگا نا 12ویں کے مڈ سے، یعنی جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے وہاں سے آغاز کریں گے۔ اور آپ یہ کوشش کریے گا کہ کاپی پینسل لے کر بیٹھیں، تاکہ اپنے پاس پوائنٹس لکھ لیں اپنے حساب سے کہ اگر اس صورت سے ہمیں کوئی لیسنز ملتے ہیں یا کوئی ایسے اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی کمیاں ہیں ریلیشن شپس کے لحاظ سے، پیرنٹنگ کے لحاظ سے، بچوں کی تربیت کے حوالے کے لحاظ سے، تو ہم وہ پوائنٹ نوٹ کر لیں اور پھر انشاءاللہ ان کو وقت کے ساتھ ساتھ اپلائی کریں اور اپنی زندگیوں میں بہتری لے کر آئیں۔ تو یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اور انشاءاللہ سورہ یوسف کا آغاز انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں لائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رب کریم، یا ذوالجلال والاکرام، جو ہم نے قرآن پڑھا سیکھا، یا اللہ اس کو ہمارے عمل میں لے آئیے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمیں پوری دنیا تک پہنچانے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہم مسلمانوں کو، ہم سب کو، یا اللہ تمام انسانیت کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کو اسلام کے لیے چن لے، یا اللہ ہدایت کے لیے چن لے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ کر دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو عافیت عطا کر دے۔ یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، یا اللہ ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ یا رب کریم، تو ہمارے والدین پر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ تو ان پر رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جیسے وہ ہم پر رحم فرماتے تھے۔ یا رب کریم، یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا مالک حقیقی، یا ذوالجلال والاکرام، ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں دین کے لیے چن لے۔ یا اللہ ہمیں پوری دنیا تک اسلام کو پھیلانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان کر دے۔ یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اس سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ یا اللہ قیامت کے دن ان کا ہمیں ساتھ نصیب کر دے، ہمیں ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلا دے۔ یا اللہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی کرونا کی، یا اللہ اس سے ہمیں نجات دے دے۔ یا اللہ اس نے جو ہمیں نفسیاتی، جذباتی، روحانی تکلیف دی ہے، یا اللہ اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دے۔ یا اللہ ہمیں ایک نیا اور
پازیٹیو انسان بنا دے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اس بلاؤں سے، مصیبتوں سے، دجالیت کے فتنے سے بچا لے، یا اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما، ہماری جان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ جو لوگ بھی فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کر دے، یا اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا دے دے، یا اللہ سب کو شفا دے دے، یا اللہ میری فرینڈ کو بھی شفا دے اس کو، یا اللہ جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کی جائز دعاؤں کو، مرادوں کو پورا فرما دے، یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، یا اللہ اس مہینے کو دعاؤں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، یا اللہ تو ہم سے وہ دعائیں کروا لے جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کی، ہم سب کچھ وہ مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگا، یا اللہ ہم سب کو سب کچھ عطا کر دے جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگا، یا اللہ ہم ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، یا اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے، ہمارے بچوں میں، یا اللہ ہمارے مال میں، جان میں، یا اللہ برکت عطا کر دے، یا اللہ ہماری نسلوں کو دین کے لیے چن لے، یا رب کریم اس بڑے مشن کے لیے ہم سے کام کرا لے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی